پیر ہیں تو میں پیر کی شانیں بیان کرتا پھروں کہ میرا پیر ہے، اس کی شان یہ ہے، میرے پیر کا حلیہ ایسا ہے، میرے پیر کا چہرہ ایسا ہے، میرے پیر کا رنگ ایسا ہے، میرا پیر فلاں لباس پہنتا ہے. یہ ہوتا ہے پیر کا مرید ذکر کرے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مرید خوش ہوتا ہے کہ یار میں اپنے پیر کا ذکر کر رہا ہوں. لیکن اگر اس کے برخلاف ہو جائے کہ ہو مرید اور ذکر پیر کرے، مرید کی شانیں پیر سنائے اور لوگوں کو کہے کہ اے لوگو میرا مرید ایسا ہے، میرے مرید کی یہ شانیں ہیں. کریم آقا علیہ السلام کے اوپر خالق کائنات نے قرآن اتارا. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا، کئی مقامات پہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کی شان بلند فرمائی، اور کئی مقامات پہ فرمایا کہ آدم نے میرے حبیب کا ذکر کیا، ابراہیم نے میرے حبیب کا ذکر کیا، اسماعیل نے میرے حبیب کا ذکر کیا، یوسف نے میرے حبیب کا ذکر کیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں سارے قرآن کے اندر فاتحہ کے الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا کا سارا قرآن اپنے نبی کی شان میں اتار رہا ہوں. اور رب کائنات نے فرمایا کہ یہ شانیں میرے نبی کی ہیں، اور میرا نبی فرماتا ہے صحابہ میری شان تو تم کیا سمجھ سکو گے، اگر میرا اویسے کرنی رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ رب العالمین میری امت کے 3 حصے کے لوگوں کو بخش کے بلا حساب جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. تو سامعین محترم، سرکار علیہ السلام کا یہ پیارا صحابی، اچھا اس کی شان کیسی، مقام کیسے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو صحابی ہے نا اس کے پاس صرف 2 چادریں ہیں، یعنی کہ یہ جو میرا عاشق ہے اویس کرنی، صحابی تو نہیں تھے، عاشق تھے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا عاشق جو اویس کرنی اس کے پاس صرف 2 چادریں ہیں. ایک چادر وہ اوپر لے لیتا ہے، دوسری چادر کا تہمت باندھ لیتا ہے. کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، کوئی گھر میں جمع کر کے نہیں رکھی، جو پیٹ میں ڈال لیا صرف وہی ہے، یا جو بدن پہ پہن لیا وہی ہے. اس کے علاوہ میرے اویس کرنی کے پاس اور کچھ نہیں. اچھا پہننے کے لیے 2 چادریں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، رہنے کے لیے کوئی اچھا گھر نہیں. یہ ہے اویس کرنی کا حال. اور رنگ کیسا، گندمی نما، یعنی کہ جس کو ہم ساملا کہتے ہیں، ساملا رنگ، سینہ چوڑا اور قد درمیانہ، اس حیث کے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اب یہ نہیں کہ رنگ گندمی تو شان و شوکت کوئی نہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت حرم بن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں اویس کرنی سے ملنے گیا، کہتے ہیں میں ایک رات ملنے کے لیے گیا تو صبح فجر ہو گئی. فجر ہوئی تو اویس کرنی نے فجر کی نماز پڑھی، اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیرا، ذکر کرنا شروع ہو گئے. کہتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک ذکر کرتے رہے. ظہر کی نماز پڑھی، تلاوت قرآن کرنے شروع ہو گئے. ظہر سے لے کر عصر تک تلاوت قرآن کرتے رہے. کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا. عصر کی نماز پڑھی تو سلام پھیرنے کے بعد رب کی تسبیح کرنے لگے. مغرب تک رب کی تسبیحیں کرتے رہے. کہنے لگے میں انتظار کرتا رہا. مغرب پڑھی تو عشاء تک نوافل ادا کرتے رہے. کہتے ہیں میں مغرب کے بعد انتظار کیا، عشاء ہو گئی. عشاء کے بعد میں نے دیکھا کہ سلام پھیر کے ابھی تو فارغ ہو جائیں گے، ابھی تو میری بات سنیں گے. لیکن کہتے ہیں جب عشاء پڑھی، عشاء پڑھ کے کھڑے ہو گئے، ساری رات رب کا قرآن پڑھتے رہے. کہتے ہیں میں نے کہا فجر کے بعد فارغ ہو جائیں گے. پھر فجر پڑھی، پھر رب کا ذکر کرتے رہے. کہتے ہیں 3 دن تک میں انتظار کرتا رہا. 3 دن تک اویس کرنی دن رات رب کی عبادت کرتے رہے. پہلی رات سجدے میں گزار دی، دوسری رات رکوع میں گزار دی، تیسری رات قیام میں گزار دی. میں نے کہا اویس کرنی تھکتے نہیں ہو، جسم درد نہیں کرتا، اتنی بڑی رات رب کی عبادت کرتے رہتے ہو. صحابی کہتے ہیں اویس کرنی نے فرمایا کہ اے میرے نبی کے صحابی یہ راتیں تو چھوٹی ہیں، اگر ازل سے لے کر ابد تک رب رات بنا دا میں ساری رات رب کی عبادت میں گزار دیا کرتا. تو سامعین محترم، یہ اویس کرنی کا عشق، یہ اویس کرنی کی محبت اور یہ ریاضت، یہ عبادت، اور پھر اللہ رب العالمین نے مقام کیسا عطا فرمایا، شان کیسی عطا فرمائی. حج کا موقع تھا، میدان عرفات سجا تھا. میدان عرفات کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اویس کرنی کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اویس کرنی کو پہچانا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ باتیں ہوئی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اویس کرنی کا حال دیکھا نا کہ بوری کی ایک چادر اوپر لی ہے، بوری کا تہمت باندھا ہے،
آج کل آپ دیکھتے ہوں گے جیسے ہمارے ہاں یہ گندم کٹتی ہے یا چاول کٹتے ہیں تو اس کے بعد بوریاں ہوتی ہیں وپاریوں کے پاس جس میں وہ گندم چاول ڈال کے لے کے جاتے ہیں، اس طرح کی بوری اور ٹاٹ کے اندر حضرت اویس کرنی نے لباس پہنا ہوا تھا۔ جب وہ لباس پہنا تو حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی، وقت کے خلیفہ تھے، وقت کے بادشاہ تھے، دل میں خیال آیا میں اویس کرنی کی خدمت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اویس کرنی کچھ دیر کے لیے یہاں رک جاؤ، میں تیرے لیے کچھ ہدیہ لے کے آتا ہوں، کچھ زاد راہ لے کے آتا ہوں، کچھ سامان لے کے آتا ہوں جس کے ساتھ تیرا گزارا ہو جائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا نا اویس کرنی میں تیرے لیے زاد راہ لے کے آتا ہوں، تو اویس کرنی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 درم باہر نکالے، کہنے لگے عمر یہ میں اونٹ چرا کے آیا ہوں، ان اونٹ چرانے کی اجرت مزدوری مجھے یہ 2 درم ملی ہیں، اگر مجھے یہ تم بتا دو، گارنٹی دے دو کہ جب تک میں مروں گا نہیں یہ 2 درم خطر نہیں ہوتے، یعنی کہ اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی جب تک یہ درم ختم نہ ہو جائے، اگر آپ اس چیز کی ضمانت دیتے ہیں، اس چیز کے اوپر مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ ان 2 درم کو خرچ کرنے سے پہلے مجھے موت نہیں آئے گی تو جائے مجھے سامان لا کے دے دے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر بڑے بڑے عبادت گزار دیکھے، بڑے بڑے ریاضت کار بندے دیکھے، بڑا بڑا رب کا ذکر کرنے والے دیکھے، لیکن میں نے اویس کرنی سے زیادہ قناعت پسند بندہ نہ دیکھا۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں میری زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ اے عمر یہ وہی اویس کرنی ہے کہ اگر یہ عمر کے لیے دعا کرے گا تو اللہ رب العالمین عمر کے جنت میں بھی درجات بلند فرما دے گا۔ تو سامعین محترم، حضرت اویس کرنی کا اتنی قناعت پسندی اور اتنی رب تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا کہ 2 درم پاس رکھے اور پھر کہتے ہیں عمر زیادہ نہیں چاہیے، مجھے اور مال نہیں چاہیے، کیوں؟ میرے لیے یہی کافی ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمیں مصطفیٰ کریم کی غلامی مل گئی، غلامان مصطفیٰ کو مصطفیٰ کریم کا دھر مل گیا، اس کے علاوہ ان کو اور کیا چاہیے؟